بڑے کون ہے مولا عباس؟ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک غیر مسلم پریشان ہوئے، وہ آ کے مسلم کے پاس آیا، کہا کہ اے مسلمان، تو مسلمان بھی ہے، تو مومن بھی ہے، میں پریشان ہوں، میری پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل بتاؤ۔ کہا کہ حل سننا چاہتے ہو؟ آؤ، یہ عباس کا پرچم ہے، اس پرچم کے سائے میں بیٹھ کر دعا کرو۔ جب دعا کی اس نے، کہا کہ اے غازی عباس، اگر میری پریشانی ختم ہو جائے تو میں آپ کے نیاز دلواؤں گی۔ جب اس یہودی نے نیاز رکھے گھر میں، کوئی نیاز کھانے کے نہیں آئے، کوئی نیاز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں آیا۔ آخر کار کہا اے غازی عباس، آپ کا نیاز گھر میں رکھا ہے، نہ نیاز پڑھنے والا کوئی آیا ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور آ گیا ہے۔ تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئے، آدھی رات تک رہے، دستک ہوئے۔ تو اتنے میں جب دروازہ کھولا تو کہا کہ ہم آ گئے ہیں نیاز دلانے کے لیے۔ اب ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں، آ گئے۔ جب نیاز پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد چلے گئے، تو وہ کہتا ہے کہ اے آنے والے، آج تک جو بھی دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، لیکن تو نے ہاتھ اٹھا کے کیوں نہیں دعا کیے؟ کہا کہ جس کے علم کے نیچے آ کے تو نے دعا مانگی تھے نا، وہ عباس میں ہوں۔ اگر میرے ہاتھ پہ بازو ہوتا تو میں بھی ہاتھ بلند کر کے کہتا یا اللہ، اس کے جو پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کریں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ برائے تعجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ الصلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام، وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ پھر بھی باواز بلند صلوات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی جمیع اعدائہم، اما بعد، قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان بآواز بلند صلوات۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، پروردگار عالم کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر
فرش عزا پر آنے کی سعادت نصیب کی۔ تاخیر ہم پہلے سے بتا کے گئے تھے کل منتظمین کو کہ آج ہمیں تاخیر ہو جائے گی، اور کل سے انشاءاللہ جو ہمارا وقت ہے اسی کے پیش نظر اسی لیے محترم کو ہم نے اعلان بھی نہیں کرنے دیا۔ سلسلہ گفتگو کو بدون توقف آگے بڑھاتے ہیں۔ حکمت الہیہ اور ولایت معصومین علیہ السلام۔ جس کے پاس حکمت ہو اسے حکیم کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، جس کے پاس حکمت ہے اسے حکیم کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے والے حکیم نہیں، یہ قرآنی حکمت کی بات ہو رہی ہے۔ جس کے پاس حکمت ہے اسے حکیم کہا جاتا ہے۔ حکمت یہ ایک صفت ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے، ایک صفت ہے، ایک موصوف ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے۔ موصوف جس میں صفت پائی جاتی ہے، اور صفت وہی اچھائی وہی خوبی جو کسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا ہر موصوف میں صفت ہوتی ہے، یا کوئی موصوف ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں صفت نہیں ہوتی؟ علل قاعدہ علل حقیقت، حقیقی اعتبار سے تو موصوف ہوتا ہی وہ ہے جس میں صفت ہوتی ہے۔ جس میں صفت نہ ہو وہ موصوف نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ کا بگاڑ پیدا ہوا جب کچھ ایسے لوگوں کو موصوف بنایا گیا جن میں صفت پائی کوئی نہیں جاتی تھی۔ تاریخ کا بگاڑ وہیں سے پیدا ہوا۔ بھائی دیکھیے نا، فار ایگزامپل خطیب کے لیے خطابت شرط ہے یا نہیں شرط؟ اور علم بھی شرط ہے، دونوں چیزیں شرط ہیں نا۔ عالم کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس علم ہو۔ اب کسی کے پاس اگر آپ علم نہ ہو اسے آپ عالم بنا دیں تو بگاڑ تو پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نوحہ خان کے لیے مثلا شرط یہ ہے کہ وہ خوبصورت انداز میں نوحہ خانی کرتا ہو، اسے آپ نوحہ خان بنا دیں کسی بے سرے کو تو بگاڑ تو پیدا ہوگا۔ کسی وکیل کو، کسی ایسے ویسے کو جس کے پاس لائر کی ڈگری نہ ہو اسے وکیل بنا دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی ایسا جس کے پاس پہنچ رہی ہے بات، بھائی زندہ بات، اسے وکیل بنا دیں، بگاڑ تو پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ گاؤں دیہات میں آپ جانتے ہیں پنچایت سسٹم ہوتا ہے، کسے بناتے ہیں؟ جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں سیاڑا بندہ، ٹھیک ہے۔ وہ کسی دیوانے کو اس کا صدر بنا دیں۔ پھر ہمارے یہاں برادریوں کے اندر بھی کسی ایک معتبر انسان کے سر پہ جسے کہتے ہیں پگڑی رکھی جاتی ہے، ہاں تو کسی دیوانے کو بنا دیں تو سارے خاندان کی پگڑی اچھال دے گا۔ تاریخ کا بگاڑ پیدا ہی ادھر سے ہوا۔ جو صفتوں کے اہل نہیں تھے انہیں وہ صفتیں دی گئیں، جاہلوں کو عالم بنایا گیا، بھاگ جانے والوں کو بہادر بنایا گیا، کمیوں کو سردار بنایا گیا۔ جی تاریخ کا بگاڑ پیدا ہی یہاں سے ہوا ہے۔ جو اس قابل نہیں تھے، جن میں اہلیت نہیں تھی، انہیں یہ کام سونپے گئے۔ ہاں اللہ ہے حکیم، بات پہنچ رہی ہے نا، تو اس میں حکمت ہے، اور جسے وہ حکیم بنائے اس میں حکمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جسے وہ انتخاب کرے اس میں حکمت ہوگی۔ یہاں پھر رکنا چاہتا ہوں، موضوع کا تقاضا ہے، بات پوری ہونی ہے، اور میں بخل نہیں کرنا چاہتا۔ بات مشکل ضرور ہے لیکن بڑی ایک نئی بحث شاید آپ کے لیے ہوگی۔ میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ مثلا حکیم صفت ہے یا نہیں ہے؟ حکمت صفت ہے، جس میں ہو وہ حکیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کتنی طرح کی ہیں؟ بھئی قادر ہونا اس کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ عالم ہونا اس کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ مرید ہونا اس کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ عالم ہونا اس کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی صفات کی کچھ قسمیں ہیں، ہو ارادہ تو بتائیں ایک بڑے اطمینان کے ساتھ۔ صفات کی قسمیں ہیں، کچھ صفات وہ ہیں جو صفات ذات ہیں، کچھ صفات وہ ہیں جو صفات
فعل ہیں، ایسے ہی اسم بھی ہیں۔ کچھ ایک اسم اس کا ذاتی ہے، ذاتی ہے۔ کون سا اسم اس کا ذاتی ہے؟ ایک اسم اس کا ذاتی ہے، کون سا؟ کون سا؟ ہاں، زندہ باد، اللہ اس کا اسم ذاتی ہے۔ کسی کو اس نے یہ اسم نہیں دیا، کسی کو یہ اسم نہیں دیا، حتیٰ آل محمد کو بھی یہ اسم نہیں دیا، آل محمد کو بھی یہ اسم اس نے نہیں دیا۔ اسم ہے اس کا ذاتی، اور اس کے لیے قاعدہ بھی ہے شریعت میں، بغیر وضو اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ اور ادب بتاؤں آل محمد کے گھرانے کا، تہذیب یہ کہتی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو تو چلے آپ بغیر وضو چھو بھی نہیں سکتے، اگلا جملہ بطور ادب پیش کر رہا ہوں، آل محمد کے ناموں کو بھی بغیر وضو نہ چھوا کرے۔ تہذیب یہ ہے، ادب یہ ہے، مؤدب یہ وہ ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کو بغیر وضو آپ چھو بھی نہیں سکتے، اس میں اللہ کو احتیاط ضروری ہے۔ اللہ اس کا اس میں ذاتی ہے، کسی کو نہیں دیا۔ کچھ اس کے اسماء صفاتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حکیم صفت ہے یا نہیں، ابھی میں نے اس کو کھولنا ہے کہ صفات ذات کون سی ہیں، صفات فعل کون سی ہیں۔ حکیم صفت ہے یا نہیں ہے، علیم صفت ہے یا نہیں ہے، اس کا ذاتی اسم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ میں پھر جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، اس نے ذاتی اسم کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ جو مصرع ہے نا، علی اللہ از ازل گفتم، میں شہباز قلندر کی نفی نہیں کر رہا، علیاذ باللہ، میں لیکن اس مصرع پہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا اسم اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ جو مصرع ہے علی اللہ از ازل گفتم، یہ شہباز قلندر کے اپنے عقیدے کی توہین کر رہا ہے زمانہ، کہ وہ اولاد زہرا تھے، ان کا عقیدہ تو یہ نہیں تھا، اس میں ذاتی کسی کو نہیں دیا۔ چلے خفا ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، پریشان ہو رہے ہیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آل محمد کو بھی اس نے اللہ کا اسم نہیں دیا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ماں کی گودی سے عقیدہ آپ کو ملا ہے، ہم آغیون نے آ کے نہیں دیا، ماں کی گودی سے لیا۔ کون سا؟ اللہ کتنے ہیں؟ پنجتن کتنے ہیں؟ امام کتنے ہیں؟ معصوم کتنے ہیں؟ چلو بات تو حل ہو گئی۔ یہ عقیدہ کس نے دیا تھا؟ حسنین عباس نے آ کے دیا تھا؟ نہیں، کس نے دیا تھا؟ ماں نے، اللہ سلامت رکھے، آپ کے گھر نے۔ اچھا کوئی اگر پنجتن کا منکر ہو، کوئی پنجتن میں سے 4 تن کو مان لے، ایک کو نہ مانے، چھوڑو گے اسے؟ پھر فیصلہ کر لو، چھوڑو گے؟ کہو گے چھوٹا موٹا منکر نہیں ہے، پنجتن میں سے ایک کا منکر ہے، اور پنجتن میں سے ایک کا منکر ہونا گویا 4 کا منکر، 12 اماموں میں سے کوئی ایک کا منکر ہو، چھوڑو گے اسے؟ 11 کے 11 ہوں تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، 12واں ہوگا تو مانو گے۔ 14 معصوموں میں سے کوئی ایک کا منکر ہو، نہیں مانو گے۔ جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، جس نے علی ہے پنجتن میں، علی ہے پنجتن میں، علی ہے 12 اماموں میں، علی ہے 14 معصوموں میں، جس نے علی کو اللہ بنایا، پنجتن سے نکالا۔ تو جو علی کو اللہ بنائے، چھوٹا موٹا منکر نہ سمجھنا، وہ پورے پنجتن کا منکر ہے۔ جی ہے، چھوٹا موٹا منکر ہے نہیں، پورے پنجتن کا منکر ہے، پورے 12 اماموں کا منکر ہے، پورے 14 معصوموں کا منکر ہے وہ، کہ جو علی کو اللہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنا اسم ذاتی کسی کو نہیں دیا، یا دیا کسی کو؟ صفاتی دیے، بہت زیادہ جسے توحید کا شوق چڑھا ہو نا، وہ کہتا ہے نہیں دیے، لعنت دیے، دیے۔ صفاتی کہاں دیے؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، صفاتی دیے۔ معصوم نے فرمایا شک لنا اسمین من اسمائہی، اس نے اپنے اسما سے ہمارے اسما کو مشتق کیا۔ وہ محمود تھا، بندے کو محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، بندے کو علی بنایا۔
وہ محمود تھا، بندے کو محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، بندے کو علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا، اپنی کنیز کو فاطمہ بنایا، وہ محسن تھا، بندے کو حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا، حسین بنایا۔ ذاتی کسی کو نہیں دیا۔ اچھا پھر رک کے کہہ رہا ہوں، اللہ اس میں ذاتی ہے، اللہ اکبر آپ اذانوں میں بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کا معنی جو آپ تک پہنچا ہے وہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اس لیے نہیں کیونکہ آپ نے وہی بتانا تھا جو نہیں ہے۔ ہاں اللہ اکبر معنی کیا اس کا؟ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا اللہ اکبر کا معنی، ہاں معصوم کے سامنے جب ایک شخص نے، ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، ہمیں تو ابھی تک آل محمد کے ناموں کی حقیقت نہیں پتہ چلی۔ ہاں ہمیں تو، میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، ہمیں تو علی کے عین کی حقیقت نہیں پتہ چلی، ہمیں تو محمد کی میم کی حقیقت نہیں پتہ چلی، فاطمہ کی فا کی حقیقت نہیں پتہ چلی، حسن کے ہا کی حقیقت نہیں پتہ چلی۔ ابھی تو منزلیں بڑی دور ہیں، کب پتہ لگیں گی؟ جب 12واں لال ولایت کا آئے گا۔ اس سے پہلے بس یہی ہے جو ہو رہا ہے، جتنی بھی محنت کر لی جائے لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں البتہ الحمدللہ آل محمد علیہ السلام نے تعلیم دی ان چیز، لیکن مصیبت یہ ان تک بھی نہیں پہنچا جا رہا۔ پھر بار بار یہ اسی چیز پہ کیوں فورس کرتا ہوں، ان تک بھی نہیں پہنچا جا رہا۔ بہرحال رکیے، معصوم کے سامنے کسی بندے نے کہا اللہ اکبر، مولا نے کہا اس کا معنی جانتے ہو؟ اس نے کہا جی مولا جانتا ہوں۔ کہا کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ فرمایا معنی یہ نہیں ہے۔ اور ایک اور طریقے سے اس کی روایت کے اندر بھی موجود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ مولا نے فرمایا تھا کون سی شے ہے جو اس کے مقابلے میں ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ بھائی زندہ باد، ہاں ان توحید پرستوں کو میرا سلام ہے، کون سی شے ہے وہ اس سے بڑا ہے؟ فرمایا معنی یہ نہیں ہے۔ مولا پھر معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس چیز سے بلند ہے کہ وصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان کریں، مدح کرنے والے اس کی مدح کریں، تعریف کرنے والے اس کی تعریف کریں، وہ اس سے بلند ہے۔ تیرے اللہ کے قصیدے کا اللہ محتاج نہیں ہے، تیرے محمد کی نعت پڑھنے کا محمد محتاج نہیں ہے، علی کے قصیدے پڑھنے کا علی محتاج نہیں ہے، علی کے فضائل پڑھنے کا علی محتاج نہیں ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ پڑھوں۔ علی ہمارے فضائل پڑھنے کا محتاج نہیں ہے، علی ہمارے فضائل پڑھنے کا محتاج نہیں ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہو گیا اس منبر پہ بھی، خود ہم بھی اگر زیادہ پڑھیں فضائل، جبکہ ہم تو پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھیں۔ اور یہ جملہ میرا نہیں، برادر بزرگوار قبلہ علامہ سفیر سجاد شیرازی آل اللہ مقامہ کا ہے، آپ جانتے ہیں نا، ہاں ابھی ہی مولا کی بارگاہ میں منتخب ہوا۔ یہ جملہ ان کا ہے، ہم سے کہا کرتے تھے اکثر نجی محافل میں کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں علی کے فضائل پڑھنے کے لیے چن لیا ہے۔ ہاں تو فضائل پڑھنے کا فائدہ علی کو نہیں ہے، فضائل سننے کا فائدہ علی کو نہیں ہے۔ کوئی فضائل سنے تو بھی علی وہی ہے، کوئی نہ سنے تو بھی علی وہی ہے، لیکن فضائل پڑھنے کا فائدہ بھی ہمیں ہے، فضائل سننے کا فائدہ بھی ہمیں ہے، اس لیے کہ ہم پڑھ کے اور سن کے یہ پہچان کرواتے ہیں کہ جس کا ذکر عبادت ہے، جس کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہے، میں اس کے فضائل پڑھ کے بتاتا ہوں۔ میں منافق نہیں ہوں، تو نعرے مار کے بتاتا ہے تو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، منافق نہیں ہے۔ سارے گونج آہستہ ہے، پچھلے
علی کوئی ہمارے فضائل کا محتاج ہے؟ نہیں. آل محمد کوئی ہمارے فضائل کے محتاج ہے؟ نہیں. ہم محتاج ہیں ان کے فضائل پڑھنے کے، ان کی مدح کرنے کے. تو اللہ اس چیز سے بلند و بالا ہے کہ اس کا بس بیان کیا جائے. پہنچ رہی ہے بات؟ ایک اس کا اسم ہے ذاتی، ٹھیک ہے، باقی اس کے اسما ہے صفاتی. یوں ہی اس کی جو صفات ہیں، کچھ صفات صفات ذات ہیں، کچھ صفات صفات فعل ہیں. پھر ذات کی دو قسمیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ. ثبوتیہ وہ جو اس کی ذات کے شایان شان ہیں، سلبیہ وہ جو اس کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں. ثبوتیہ کون کون سی؟ جیسے وہ قادر ہے، مرید ہے، حی ہے، عالم ہے، یہ ثبوتیہ جو اسے جچتی ہیں حضور. اور سلبیہ وہ جو اسے نہیں جچتی. وہ کون سی ہیں؟ مرکب نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا، حلول نہیں کرتا. اللہ کا کیا ہے؟ جسم نہیں ہے. اللہ کی آنکھیں وانکھیں نہیں ہیں، اللہ کے کان نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کا چہرہ نہیں ہے. اللہ زبان نہیں رکھتا، اللہ لسان نہیں رکھتا، اللہ لسان نہیں رکھتا، لیکن علی لسان اللہ ہے. اللہ ہاتھ نہیں رکھتا لیکن علی ید اللہ ہے. اللہ چہرہ نہیں رکھتا لیکن علی وجہ اللہ ہے. کیا مطلب؟ کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے نزدیک اللہ کا جسم نہیں ہے. کیوں؟ جسم مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو وہ اعضاء کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا. رک کے جملہ کہہ دوں، جو محتاج ہو ہم اسے خدا نہیں مانتے، اور جو اللہ کے علاوہ بندوں کا محتاج ہو ہم اسے امام بھی نہیں مانتے. ہم اسے امام مانتے ہیں کہ جو بندوں کا محتاج نہیں ہوتا، ہاں، جو فقط خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے. تو اب اس کے اسماء ذاتی بھی ہیں، اس میں ذاتی بھی ہے، اس میں اسماء صفاتی بھی ہیں. پھر صفات بھی اسی طرح، ذات بھی ہیں، صفات فعل بھی ہیں. ذات میں ثبوتیہ بھی ہیں، دوبارہ ریکال کر رہا ہوں، ذات میں سلبیہ بھی ہیں. کچھ وہ جو اس کے لیے ہیں، کچھ وہ جو اس کے لیے نہیں ہیں. جسم وہ نہیں رکھتا، چہرہ وہ نہیں رکھتا، لیکن علی وجہ اللہ ہے. جی زندہ باد. زبان وہ نہیں رکھتا لیکن علی لسان اللہ ہے. کیسے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب اللہ جسم رکھتا ہے وہ جسم علی ہے. ٹھیک ہے، چلیے رک کے بات کر دیتا ہوں. علی ید اللہ ہے. کہیں شرک کا فتویٰ کوئی نہ لگائے، بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے. حج کا موسم تھا، ایک بندے کو حضرت عمر نے دیکھا، اس کی آنکھ گویا باہر نکلی ہوئی تھی. اسے قریب بلایا، فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا ابوالحسن نے مجھے تھپڑ مارا ہے، علی نے مجھے مارا ہے. فرمایا علی آئیں گے تو پوچھ لیں گے کیوں مارا ہے. جب بادشاہ علی علیہ السلام آئے، پوچھا مولا ابوالحسن مصلحت بیان فرما سکتے ہیں کہ کیوں مارا ہے؟ کہا یہ بندہ حج کے موسم میں مسلمان عورتوں کے خیموں میں جھانک رہا تھا، اس لیے میں نے اسے تماچا مارا ہے. اتنا کہنا تھا. جملہ رک کے کہوں گا، آہستگی سے کہوں گا، لیکن آپ آہستہ سماعت فرمائیں، اس کی اجازت حسنین عباس نہیں دے رہا. کہا کہ میں نے دیکھا حج کے موسم میں یہ بندہ مسلمان عورتوں کے خیموں میں دیکھ رہا تھا. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر مڑے اور مڑ کے کہا میں کیا کروں؟ عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے، ید اللہ نے تجھے مارا ہے. جملہ پورا سن لینا. یعنی کہا میں کیا کروں؟ دیکھنے والی عین اللہ، مارنے والا ید اللہ، اب کیا کرے رضی اللہ. جی اب میں کیا کروں؟ عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے، ید اللہ نے تجھے مارا ہے. ہاں تو حضرت عمر نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا.
ٹھیک ہے، اور صرف یہی نہیں، جب ہوا تھا نا من کنت مولا کا واقعہ، غدیر کل سنائی نا، تب آ کے حضرت عمر نے کہا تھا اصبحتا، آپ کو مبارک ہو، بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولا یا و مولا کل مومن، حضرت عمر نے کہا آپ کو مبارک ہو۔ پھر جملہ آہستگی سے کہہ رہا ہوں لیکن آپ آہستہ سماعت فرمائیں، اس کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا اصبحت مولا یا و مولا کل مومن، آپ کو مبارک ہو یا علی، آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں۔ جناب نے کہا میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں، میری نہیں ماننی نہ مان، اپنے پیر کی مان کے تو علی کو مولا مان۔ بولو حیدر حیدر۔ آپ ہر کسی کے مولا ہیں۔ ہاں تو جناب نے کہا ید اللہ نے تجھے مارا ہے، عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ تو صفات سمجھ رہے ہیں اس کی، کچھ صفات وہ ہیں کتنے آسانی سے بحث حل ہو گئی۔ ہاں یہ لیکن اتنی آسان نہیں تھی، اس کے لیے کئی سال حوزہ علمیہ کی محنت ہے، یہ کو 5-10 منٹ گھنٹوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں صفات ذات بھی ہیں، صفات فعل بھی ہیں، ذاتی حل ہوگی، بس ان کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی اگر دل چاہے تو قبلہ سے جا کے پوچھ لیجئے گا، پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں بات پہنچ رہی ہے نا؟ چلو ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یہیں سن لیا، یہی بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ صفات فعل کون سی ہیں؟ مثلا فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی عمل آپ انجام دیتے ہیں تو وہ فعل ہے نا، ٹھیک ہے؟ فعل انجام دینے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ مثلا خلق کرنا فعل ہے، خلق کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ خالق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رزق دینا یہ ایک فعل ہے، رزق دینے والے کو رازق کہا جاتا ہے، موت دینے والے کو مارنے والا کہا جاتا ہے۔ صفات فعل جو اس کی ہیں، اچھا پھر یہاں پہ رک کے کہہ رہا ہوں، علم اور عالم یہ دو چیزیں ہیں۔ بھائی میرا علم مجھ سے جدا ہے، میں خود اور ہوں، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ علم اور ہے اور اللہ اور ہے۔ مولا نے فرمایا تھا لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف و شہادت کل موصوف انہا غیر الصفہ، ہر وصف موصوف کا غیر ہے، ہر موصوف صفت جو ہے وصف کا غیر ہے۔ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، ہر صفت جو ہے موصوف کی غیر، ہر موصوف صفت کا غیر۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم اور ہے خدا اور ہے، نہیں، ایسے ہوا تو دو ہو جائیں گے۔ اس کا علم اس کی عین ذات ہے، یہ توحید ہے شیعوں کی، یہ توحید ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی، اور جیسی توحید ہمارے یہاں ہے ایسی توحید کسی کے یہاں نہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، عیسیٰ نبی کیا کرتا تھا؟ مردوں کو زندہ ٹھوکر مار کے موت حیات میں ڈالتا تھا، پیدائشی نابینوں کو عیسیٰ شفا عطا کرتا تھا، برس کے مریضوں کو عیسیٰ لا علاج مریضوں کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ اس کی قوم نے اشتباہ کیا اور اسے ابن اللہ ماننے لگے، انہوں نے کہا مردے جگاتا ہے یہ ابن اللہ ہے، یہ برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے یہ ابن اللہ ہے، ٹھوکر مار کے موت کو حیات میں بدلتا ہے یہ ابن اللہ ہے۔ جا علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے عقیدہ توحید کی داد دے، تجھے دینی پڑے گی۔ ہم نے علی کو سورج پلٹاتے بھی دیکھا، ہم نے علی کو مردے جگاتے بھی دیکھا، ہم نے علی کو مریضوں کو شفا عطا کرتے بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی علی اللہ کا نعرہ نہیں لگایا، علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا۔ ہاں جی، توحید دیکھ رہے ہیں ہماری، توحید دیکھ رہے ہیں ہماری، عقیدے کی داد دیجئے نا۔ 14 کے 14 ہمارے تو ایسے ہیں، کبھی مردے جگا رہے ہیں، کبھی سورج پلٹا رہے ہیں۔ اور میں لفظ کہہ دیتا ہوں، حیات تو حیات تھی، جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، عیسیٰ زندگی میں نابینوں کو شفا عطا کرتا تھا، البتہ بے اذن اللہ کی قید کے ساتھ۔
صرف آپ ہی نہیں سن رہے ہوتے، بڑی دور دور تک آواز جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی طاق میں بیٹھا بھی سن رہا ہوتا ہے، کوئی خوش ہو کے بھی سن رہا ہوتا ہے، کوئی دعائیں دینے کے لیے بھی سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے، اپنے بھی، والدین بھی، اساتذہ بھی، دوست بھی، پیار کرنے والے بھی۔ صلوات پڑھیں، اذان ہولے پر۔ اگر بلند ممکن ہے تو باواز بلند صلوات کی تلاوت۔ جی توجہ ہے اب آپ کی۔ کہاں تھی بات کہ ہم نے مردے جگاتے بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی ابن اللہ کا نعرہ نہیں لگایا، ولی اللہ کا نعرہ لگایا۔ یہ ہماری عقیدہ توحید ہے، داد دیجئے شیعوں کے عقیدہ توحید کی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے، اپنے بھی سن رہے ہوتے ہیں، بیگانے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ جملہ میں نے پیش کیا کہ عیسیٰ بِإِذْنِ اللہ مردے جگاتا تھا، عیسیٰ بِإِذْنِ اللہ مریضوں کو شفا عطا کرتا تھا۔ کتنی دے تو داد اور کتنی مجھے ملے، اگر مجھ سے پوچھو تو جتنی بھی دو، اس جملے پہ میں راضی ہونے والا نہیں۔ جملہ اتنا بڑا ہے، عیسیٰ فخر عیسیٰ۔ فخر عیسیٰ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ عیسیٰ زندگی میں بینائی عطا کرتے تھے، ابھی چوتھے آسمان پر ہیں، غیبت میں ہیں، لیکن ابھی عیسیٰ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں، ابھی عیسیٰ اس طرح سے بینائی عطا نہیں کر رہا۔ جو موجود ہوتے ہوئے غیبت سے پہلے لا علاج مریضوں کو شفا عطا کرے اسے عیسیٰ کہا جاتا ہے، اور جس کا روضہ نجف میں آج بھی لا علاج مریضوں کو شفا عطا کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ روضہ علی پہ جا، نابینا جائے تو اسے آنکھیں ملتی ہیں، کوئی لا علاج مریض جائے تو اسے شفا ملتی ہے بِإِذْنِ اللہ۔ یہ اختیار، یہ اتھارٹی علی کے پاس ہے، اور ادھر جا کے علی سے بھی کلام کریں، گفتگو کریں، مان سے مانگیں، پیار سے مانگیں۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، جو بعض اوقات آ کے کہتے ہیں نا اگر دعا کیجئے گا فلاں بیماری ہے، فلاں اگر کوئی سویر قسم کی بیماری ہو، شدید قسم کا مرض ہو، تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اصلی طبیبوں کے پاس چلے جاؤ۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، آپریٹ کروانا ضروری ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اصلی طبیبوں کے پاس جاؤ، جو روح کے بھی طبیب ہیں، جو جسموں کے بھی طبیب ہیں۔ تو اب صفات آپ سمجھ رہے ہیں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، صفات آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ صفات ساری کی ساری خداوند متعال کی، جو خداوند متعال کی ہیں، زائد بر ذات نہیں ہے صفات فعل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا علم اور ہے اور وہ جو ہے خود اور ہے، نہیں، اس کا علم اس کی عین ذات ہے۔ مقام فکر یہ ہے جتنی اس کی صفات ہیں وہ کس نے آ کے پہچان کروائی۔ میں تقریر کو سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کس نے آ کے پہچان کروائی؟ وہ عالم ہے، کس نے بتایا؟ وہ علیم ہے، کس نے بتایا؟ وہ مرید ہے، کس نے بتایا؟ وہ عادل ہے، کس نے بتایا؟ وہ قادر ہے، کس نے بتایا؟ آؤ بادشاہ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں چلتے ہیں، اور مولا نے فرمایا تھا الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ۔ لیٹ ہونے کے باوجود بھی میں نے بخل نہیں کیا، مجلس فضائل کی منزل میں پوری پڑھی تاکہ اعتراض نہ ہو۔ آپ کا آخری جملہ، اس کے بعد منزل مصائب کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مخلوقات پر مخلوقات کے ذریعے تجلی کرتا ہے۔ کون سی مخلوقات ہیں جن کے ذریعے وہ تجلی کرتا ہے؟ اس کا علم دیکھنا ہے تو کون سی مخلوق کو دیکھے، اس کی قدرت دیکھنی ہے تو کون سی مخلوق کو دیکھے، اس کا عادل ہونا دیکھنا ہے تو کون سی مخلوق کو دیکھے۔ الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بندوں پر آل محمد کے ذریعے تجلی کرتا ہے۔
مخلوقات پر، مخلوقات کے ذریعے تجلی کرتا ہے۔ اس کے عدل کو دیکھنا ہے، عدل علی کو دیکھ۔ اس کی قدرت کو دیکھنا ہے، اختیار علی کو دیکھ۔ اس کے علم کو دیکھنا ہے، آل محمد کے علم کو دیکھ۔ ہاں، اس کے صبر کو دیکھنا ہے۔ دعا کربلا میں مصائب کے ایام، مصائب کی راتیں، 7 محرم ہو گئی نا آج، بس آج کے بعد خیموں میں پانی نہیں آیا۔ ہاں عزادارو، کربلا کے میدان میں کوئی رسول کی شبیہ تھا، کوئی خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ تھی، کوئی امت کے اس حسن کی نشانی تھا جس کے جنازے میں تیر مارا گیا۔ اجرکم اللہ، حسن کا یتیم کہاں سے ہے؟ بابا کا آخری وقت تھا، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے۔ عزادارو، یہ تعبیر پڑھ دینا آسان ہے ذاکر کے لیے، یہ تعبیر خطیب عالم کے لیے پڑھنا آسان ہے، برداشت کرنا مشکل ہے۔ جگر کے ٹکڑے یعنی جگر کٹ کٹ کے منہ سے باہر آنا۔ وہ زہر کمینوں نے دی تھی حسن کو، اجرکم اللہ، کہ جگر حسن کے بدن میں نہیں رہا، کٹ کٹ کے ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے۔ میں جملہ رک کے کہہ دوں، کبھی زندگی میں کوئی ایسا منظر تیرے سامنے آیا ہوگا کہ ہماری حیات میں اللہ نہ کرے کوئی الٹی آئے جس میں خون کے ذرے آئیں، پاس کھڑی ماں ہو یا بہن ڈر جاتی ہے۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے، ایک طرف زینب کھڑی تھی، اجرکم اللہ، ایک طرف حسین کھڑے تھے، اجرکم اللہ، سامنے فروہ کھڑی تھی، گودی میں حسن کا یتیم ہونے والا قاسم تھا۔ ایسے وقت میں بھی مولا نے قاسم کو فراموش نہیں کیا، اشارے سے بھی فروہ کو پاس بلایا اور ایک تحریر دی جسے تعویذ آپ کہتے ہیں، ایک وصیت کی، ایک تحریر دی، کہا فروہ اگر کبھی دشواری بن جائے، قاسم نوجوانی کے عالم میں پہنچ جائے اور کبھی کوئی دشواری بن جائے، اس تحریر کو کھول لینا۔ عزادارو، وہ تحریر سنبھال لی، بس حسن دنیا سے پردہ کر گئے، امت نے جنازے پہ تیر مار دیے، نانا کے پہلو میں جگہ نہیں دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک جملے کا جواب دینا، جب بی بی ام لیلہ کربلا میں آئی، بیٹا بھی زندہ تھا، شوہر بھی زندہ تھا۔ جب بی بی ام رباب کربلا میں آئی، بیٹا بھی زندہ، شوہر بھی زندہ، لیکن جب بی بی ام فروہ کربلا میں آئی، شوہر تو مارا گیا،
بیٹا زندہ تھا، اللہ نہ کرے کوئی بہن بیٹی جوانی میں بیوہ ہو جائے، اس کی اولاد بھی ہو، ساری زندگی اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میں ارمان پورے کروں گی، میرا بیٹا جوان ہوگا، میں ارمان پورے کروں گی، اسے دیکھتی جاتی ہے، اس کے بابا کو یاد کرتی جاتی ہے، چل تو نہیں رہا تو کیا ہوا، میں تقدیر پہ راضی ہوں اور تیرا وارث میرے پاس موجود ہے۔ عزادارو 13 برس کا قاسم ہوا جب ارمان سجانے کا وقت آیا کربلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جی بسم اللہ، بی بی راضی ہو، مولا کوئی غم نہ دے ماتمی عزادار ہے۔ ہاں پوری ہے انشاءاللہ پوری پڑھوں گا، اطمینان سے پڑھوں گا۔ ہاں عزادارو قاسم کربلا میں آ گیا، بی بی ام فروہ کربلا میں آ گئی۔ شب عاشور ہر بی بی اپنے بیٹے سے کہتی تھی صبح پہلے تو نے مارے جانا ہے۔ یہی بات ام فروہ نے قاسم سے کہی۔ کوئی آدھی رات کا وقت یا رات کا کوئی پہر ہوا، حسین کے خیمے میں قاسم آئے ہیں۔ حسین جس نے رات تقسیم کر رکھی تھی، کیا محسوس کیا؟ میرے پہلو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ نماز مکمل کی، دیکھا حسن کی نشانی، یتیم قاسم ہے۔ کہا بیٹے رات کے اس وقت تمہیں ماں کے پاس ہونا چاہیے، میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ کہا چچا ماں نے ہی بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا چچا ماں کہتی ہے پوچھ کے آ صبح قاسم کب قربان ہوگا، صبح قاسم کب مارا جائے گا۔ حسین نے جواب نہیں دیا، قاسم کو گلے لگایا، سینے سے لگایا، حسن کی خوشبو محسوس کرتے جاتے ہیں۔ قاسم کا سوال تھا چچا، اماں کہتی ہے تو کب مارا جائے گا؟ حسین نے جواب نہیں دیا، روتے جاتے ہیں۔ جب کوئی دوسری تیسری بار قاسم نے پوچھا نا، اب حسین نے اور انداز سے جواب دیا۔ حسین نے کہا بیٹے قاسم کل تو تیرا بھیا علی اصغر بھی مارا جائے گا، ہاشمی خون تھا، حسن کی غیرت تھی، تڑپ کے رہ گیا۔ کہا چچا کیا کہہ رہے ہیں؟ فوج اشقیہ ہمارے خیموں میں آئے گی، حسین کیسے بتائیں؟ اور قاسم بیٹا علی اصغر خیموں میں نہیں میدان میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، علی اصغر خیام میں نہیں مارا جائے گا، اور میرا لال اصغر میدان میں مارا جائے گا۔ عزادارو قاسم کو حسین نے پیار کر کے واپس ماں کے پاس بھیج دیا۔ آ گئی 10 محرم، شہداء کے لاشیں آنا شروع ہوئے۔ بی بی نے دیکھا قاسم ابھی تک ہے۔ جب بھی قاسم جاتا تھا بی بی پوچھتی تھی قاسم میدان میں کیوں نہیں گیا؟ کہا میں کیا کروں چچا بھیجتا نہیں ہے۔ ایک وہ وقت آیا قاسم خیمے میں ہے، ماں نے منہ پھیر لیا، کہا اماں ناراض کیوں ہوتی ہے؟ میں جاتا ہوں چچا جانے نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، جن کے بابا چلے گئے اللہ ان یتیموں کو سلامت رکھے۔ ہاں عزادارو ساری زندگی ہو گئی، فروہ بیوہ تھی لیکن حسین کے گھر میں رہتی تھی، مصیبت کوئی نہیں آئی تھی، کبھی تعویذ کھولا نہیں تھا۔ آج یاد آیا حسن نے کہا تھا جب مصیبت بنے تعویذ کھول لینا، یہ تحریر کھول لینا۔ تعویذ کھولی، قاسم نے پڑھا، بابا کہہ رہا ہے قاسم چچا کی مدد کرنا، وہی تحریر لی۔ ساری زندگی حسین مولا سے بات نہیں کی بیویوں میں فرما لے، اتنا حیا تھا، اتنا پردہ تھا۔ آج یتیم کو ساتھ لیا، آئی ہیں زینب کی خدمت میں، وہ تحریر بہن کے حوالے دی۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے، چند سالوں بعد گھر سے بھائی کی کوئی پرانی تحریر لگے، اٹھا
اٹھا کے کبھی چومتی ہے، کبھی پیشانی پہ لگاتی ہے، اماں کو بلائے گی، بھائیوں کو بلائے گی، آؤ میرے بھائی کی تحریر ملی ہے۔ آج بہن بھائی کو حسن کی تحریر ملی، لیکن لکھا کیا تھا؟ حسین میرے قاسم کو مرنے دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، بی بی راضی ہو، سیدہ پرسہ قبول کریں، اطمینان سے، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، اطمینان سے، میں منہ سے کہتا ہوں تمہیں پتہ ہے زیارت لانے کے لیے، رکھو توجہ، اچھا گریہ کر رہے ہو، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ہاں عزادارو، قاسم کو بالآخر اجازت مل گئی۔ بی بی ام فروا نے کہا ایک لحظہ انتظار کرو، گئی ہیں ایک امامہ لے کے آئی ہیں، کہا یہ حسن کا امامہ ہے، پہناؤ میرے قاسم کو بلا تشبیہ۔ سر نیچے جن کا ہے میری طرف دیکھنا، اتنا چھوٹا تھا قاسم، حسین نے حسین نے اٹھا کے پشت گھوڑے پہ سوار کیا، اتنا چھوٹا تھا، اللہ اکبر، اتنا چھوٹا تھا۔ بسم اللہ کرو جی، قربا پڑھ دوں آگے، پڑھ دوں، سن لو گے، بی بی کسی غم میں نہ رولائے۔ چلو ایک لحظہ سانس لے لو، سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے قاسم۔ نہیں، عبادت مقصد ہوتا ہے نا، لے لو سانس، لے لو، اطمینان سے لے لو۔ اتنا چھوٹا تھا، گھوڑے پہ اٹھا کے سوار کیا، میدان میں آیا ہے عباس کا شاگرد، ازرق نامی شامی پہلوان کے 7 بیٹوں کو جہنم بھیجا، یہ بے غیرت خود آیا، قاسم نے اسے بھی مارا، بس جب اسے مارنا تھا 1 2 100 نہیں کئی ہزار کا لشکر قاسم پہ حملہ کرنے کے لیے پڑا، جس کی عمر 13 سال تھی، کئی ہزار کا لشکر آگے بڑھا، عزاداروں کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، آواز دی یا اماں، اور چچا قاسم کو سنبھال، چچا قاسم زائدین سے زمین پہ آ رہا ہے۔ عزاداروں حسین قاسم کے سرانے پہنچے ہیں، قاسم کہتے ہیں ہائے میرا بابا آ گیا، ہائے میرا بابا آ گیا، آواز تو چچا کو دی تھی، حسین کو دی تھی، قاسم کہہ رہے ہیں ہائے میرا بابا آیا، صرف حسین نہیں آئے، اور بکی چھوڑ کے اجڑی ماں فاطمہ بھی آئی تھی، اور بابا حسن بھی ماتم، ہاں بابا حسن بھی آیا تھا۔ عزادارو قاسم کے لاشے پہ، اکبر کے لاشے پہ کیسے گیا تھا حسین؟ کبھی دائیں گرتا تھا، کبھی بائیں گرتا تھا، قاسم کے لاشے پہ ایسے نہیں گیا، حسین ایسے گیا جیسے شاہین اپنے شکار پہ جاتا ہے، لیکن جو ہی حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے ہیں، حسین نے حملہ کیا، بس حملہ کرنا تھا، ادھر کا لشکر ادھر بھاگا، ادھر کا لشکر ادھر بھاگا، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے ماتم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، بلا تشبیہ، دل دکھے تو مجھے معاف کرنا، ہر لاشا حسین ایسے اٹھاتے تھے، اصغر کا لاشا ایسے اٹھایا، لیکن قاسم کے لاشے کو عبا بچھائی ہے، کرواتا عبا بچھائی ہے، ٹکڑے چن چن کے عبا میں ڈالے ہیں، کٹھڑی بنائی ہے، اپنے کاندھے پہ ڈالی ہے، خیام میں آئے ہیں۔ زینب نے کہا اے حسین قاسم کہاں ہے؟ قاسم کا لاشا کہا جتنا بچ گیا اور میں لے کے آیا ماتم قاسم۔
اکبر